کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل لائف اسٹائل بدلنا چینج پڑے گا. کرنا ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وزن کتنا ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ میرا وزن اس وقت یہ ہے، اور اس وقت وزن میرا 6 مہینے بعد یا سال میں نے کم از کم اتنا لے کے آنا ہے. تو یہ ایک ٹارگٹ کو ہمیں اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر دوسرا ہمیں اسکریننگ کرتے رہنا چاہیے، یعنی سال 6 مہینے میں اگر میری امی کو یا میرے ابو کو یا میرے کسی بہن بھائی کو اگر ڈائبٹیز ہے تو مجھے اپنے آپ کو بھی اسکرین کرتے رہنا چاہیے. مجھے دیکھتے رہنا چاہیے ڈائبٹیز ہو تو نہیں رہی، یا میں پری ڈائبٹیز ہونے والی تو نہیں ہے. تو وہ سٹیجز ہیں جس پہ روکا جا سکتا ہے. تو ان میئر سے اچھے لائف سٹائل سے آپ روک سکتے ہیں. سچی بات ہے، آپ لاہور کی جو آبادی آپ سمجھیں 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، تو اگر آپ اس کے پارکس کی صبح حالت دیکھیں تو لگتا ہے کوئی پورے پارک میں 500 سے بھی زیادہ بندہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہمارا پارکس میں رش ہوتا ہے، اگر آپ کو میلہ لگا دیں کھانے پینے والا تو ایگزیکٹلی وہاں پہ ہر اسٹال پہ لوگ رش ہو نظر جائے گا، آئیں گے. اور وہ اتنا رش ہوگا کہ وہ کھانے پینے والی دکانیں پہ ہوگا. تو ہمارا ایک کلچر کو مجموعی طور پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کلچر بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ فوڈ اسٹریٹ کلچر بنانے کی. بالکل پاکستان میں یا پوری دنیا میں ہم جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیماری کا علاج کریں گے، علاج کر تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو علاج ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے اور پریونشن ہمیشہ پینشن سستی بہتر ہوتی ہے. ہوتی یعنی بچاؤ یا یہ بہت سستا ہوتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ملیریا کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت آسان ہے. ڈینگی کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سستا ہے. لیکن جب اس کے علاج پہ جائیں گے وہ اس کی کاسٹ کئی گنا زیادہ ہو بالکل. جاتی ہے. اسی طرح ڈائبٹیز بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس کو بھی جنگی بنیادوں پہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور شو ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں. اس شو میں ہم شوگر کی بیماری کے متعلق مختلف پہلوؤں پر ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ اپنے ویورز میں اس بیماری کے متعلق اویئرنیس کو کریٹ کیا جا سکے. اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آج شامل ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن. سر نے پاکستان سے MBBS اور FCPS کیا، اس کے بعد کارڈف سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما، اور پھر FRCP لنڈن سے کرنے کے بعد ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سے منسلک ہو گئے. اور سر کو تقریباً 26 سال ہو گئے ہیں اس انسٹیٹیوٹ میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو. شوگر کی بیماری کے متعلق ہم ڈفرینٹ پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بیسیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس میں اگر ہم اپنی عوام کے بارے میں بات کریں تو عوام کا ایک بڑا جو ریشو ہے یا پرسنٹیج جو ہے وہ بیسیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے جو ہے وہ متاثر ہے. تو سر میں اس سوال سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، یا جس کو ہم 2 نمبر شوگر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ اصل تو اس کا نام ٹائپ 2 ہے، جس کا 2 نمبر نہیں ہے، یہ ہے 1 نمبر شوگر. یعنی کہ اصل بالکل. زیادہ کامن یہی ہے. ہاں یعنی جی 95% لوگوں کو جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اس کا بالکل. ٹائپ سے تعلق ہے. تو بیسیکلی یہ میں اس کو کہتا ہوں یہ ہماری لائف سٹائل کی بیماری ہے. اور اس کا جو ہمارا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے ہم پاکستانیوں کا اور بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ زیادہ بیٹھنے والا ہو بالکل. گیا. اس میں ایکسرسائز کم ہے، ان میں ڈائٹ ان کی جو ہے وہ ہائی فیٹ کنٹینٹ پہ ہوتی ہے، اس میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور یہ پہلے ہوتی تھی کسی 60-70 سال کے فرد کو ہوتی تھی. اب دیکھنے میں آ رہا ہے ہم پاکستان میں بھی کہ 15-20 سال ینگسٹرس کے میں بھی جو ہو رہی. بچے ہیں ان کو بھی اندر یہ ڈائبٹیز ہوتی جا رہی ہے. یہ ٹائپ 2 پہلے ٹائپ 1 ہوتی تھی بچوں میں، اب بالکل. ٹائپ 2 ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جو بچے ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، جنہوں نے آگے بڑھنا ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، وہ اس ڈائبٹیز کے جھنجٹ میں آ گئے ہیں اور اپنی مینیج کرنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پرابلم ہو رہا ہے، ہیلتھ ایشو ہو بالکل. رہا ہے، جس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور بدقسمتی سے وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی اس کو پریونشن میں. ہم پاکستان میں یا پوری دنیا میں ہم جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیماری کا علاج کریں گے، علاج کر تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو علاج ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے اور پریونشن ہمیشہ پینشن سستی بہتر ہوتی ہے. ہوتی. یعنی بچاؤ یا یہ بہت سستا ہوتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ملیریا کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت آسان ہے. ڈینگی کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سستا ہے. لیکن جب اس کے علاج پہ جائیں گے وہ اس کی کاسٹ کئی گنا زیادہ ہو بالکل. جاتی ہے. اسی طرح ڈائبٹیز بھی اسی طرح ہی ہے.
تو اس کو بھی جنگی بنیادوں پہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. بہت وار فوٹیج پہ ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور یہ صرف ڈائبٹیز ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں, آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ دل کی بیماری بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ, گردوں کی بیماری ہے, آنکھوں کی بیماری ہے. تو بیسیکلی یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے. تو یہیں سے ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. اگر ہم ڈائبٹیز کو پریونٹ کرتے ہیں یا اچھا علاج کرتے ہیں, بیسیکلی ہم ان کمپلیکیشنز کو بچا رہے ہوتے ہیں, اس پیشنٹ کو کمپلیکیشن سے اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ڈائبٹیز کی پریونشن بہت آسان ہے, بالکل اس سے بچاؤ بہت آسان ہے اور بہت سستا ہے. علاج کافی مہنگا, اور کمپلیکیشن کا علاج کئی گنا بہت مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر جس طرح بات کی جاتی ہے کہ بیسیکلی انسولین جو ہے وہ جو ہے اپنا ریکوائرڈ رزلٹ جو ہے وہ نہیں دے پا رہی ہوتی, تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیچھے بیسیکلی کیا ایسی وجوہات ہیں؟ جس طرح ایک تو بھی آپ نے بتایا کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت ایک لیزی لائف سٹائل کی طرف یا سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف چلا گیا. باقی کیا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو ڈائبٹیز کی جو اگر وجوہات پہ جائیں گے نا, تو اگر میں سادہ لفظوں میں بتاؤں گا, سارے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے ایک عام آدمی کے لیے ہے اور ایک عام فرد کے لیے ہے. تو اس کی 8 وجوہات ہیں. تو اس میں ہم ساری 8 وجوہات تو نہیں ہیں, موٹی موٹی ہم چیزیں بات کریں گے. اس کو انگریزی میں ہم اومنس آکٹیٹ بھی کہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بنیادی جو چیز ہم پہلے جو سمجھی بھی جاتی تھی پرانی ہے کہ ہمارے جو لبلبہ ہے اس کے جو خلیے ہیں, بیٹا سیل ہیں, وہ انسولین پوری نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ لبلبے میں ایک اور قسم کے سیل ہوتے ہیں, الفا سیلز, جو گلوکاگون بناتے ہیں. یعنی وہ جو انسولین کے مخالف ہارمون ہوتا ہے, یہ جو گلوکوز بڑھانے والا ہارمون ہے, وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جگر وہ زیادہ گلوکوز بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے کہ ہمارے جو مسلز ہیں یا جو ٹیشوز ہیں, لیور اور مسلز ہیں, وہ ہماری گلوکوز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جین ریزسٹنس ہوتی ہے اس لیول پہ ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو گردے ہیں وہ زیادہ گلوکوز ری ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہمارے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈائبٹیز کے پیچھے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کلیکٹیولی کریں تو ڈائبٹیز کے پیچھے ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری جینیٹکس, یعنی ہمارے خاندان میں ہمیں جینز مل جاتی ہیں. تو ہم ایسی انوائرمنٹ ہے کہ ہم موٹاپے کا شکار ہوتا ہے. تو موٹاپا ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اگر ہم موٹاپے کو کنٹرول کرتے ہیں تو ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈائبٹیز کا علاج بھی اچھا کیا جا سکتا ہے, بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں ایک فوکسڈ رہیں کہ ہمیں اپنے وزن کا خیال کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو وزن ہے ایک بڑا وہ صحت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اگر آپ 100 کلو کے ہیں تو لوگ آپ کی بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ جی لوگ کہیں گے آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی صحت ہے. اور اگر آپ اپنا وزن کسی طریقے سے کم کر لیں گے تو لوگ آپ سے پیچھے پڑ جائیں گے, تم تو بڑے کمزور ہو گئے, بہت کمزور ہو, کچھ کھایا پیا کرو, اپنی صحت بناؤ, تمہارا منہ پہلے اتنا بڑا ہوتا تھا اب چھوٹا سا ہو گیا ہے, تو کس صحت کا خیال رکھو. تو یہ ایک ہمیں بنیادی طور پہ ایک رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک نارمل ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا وزن کتنا ہونا چاہیے, ہمارا BMI کتنا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. سر جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ فیملی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جینز آ جاتے ہیں, تو اب جینز کو تو بدلا بھی نہیں جا سکتا. تو کیا کوئی ایسے پریونٹیو میئرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنا کے کہ اگر ہماری فیملی میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے بھی, لیکن ہم اس چیز پہ میک شور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جینز کو بیٹ کر لیں اور ہمیں ڈائبٹیز نہ ہو؟ بالکل ممکن ہے. دیکھیں اگر جینز میں اگر ڈائبٹیز, جینز تو ایک بیج کی طرح ہے, تو بیج نے تبھی پھلنا پھولنا جب آپ اس کو پانی اور آب و ہوا دیں گے. تو اگر آپ آب و ہوا نہ دیں تو بیج تو سوکھ جائے گا, وہ گرو نہیں کرے گا. تو اس کا جو ہمارا جو بیج ہے وہ جینز ہمارے اندر ہیں. تو ہم جو کر سکتے ہیں کہ ہم نے, جیسے میں نے بھی گزارش کی ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وزن کتنا ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ میرا وزن اس وقت یہ ہے, اور اس وقت وزن میرا 6 مہینے بعد یا سال میں نے کم از کم اتنا لے کے آنا ہے. تو یہ ایک ٹارگٹ کو ہمیں اپنے ٹارگٹ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر دوسرا ہمیں اسکریننگ کرتے رہنا چاہیے. یعنی سال 6 مہینے میں اگر میری امی کو یا میرے ابو کو یا میرے کسی بہن بھائی کو
اگر ڈائبٹیز ہے تو مجھے اپنے آپ کو بھی اسکرین کرتے رہنا چاہیے, مجھے دیکھتے رہنا چاہیے ڈائبٹیز ہو تو نہیں رہی, یا میں پری ڈائبٹیز ہونے والی تو نہیں ہے, تو وہ اسٹیجز ہیں جس پہ روکا جا سکتا ہے. تو ان میئر سے اچھے لائف سٹائل سے آپ روک سکتے ہیں. سچی بات ہے, آپ لاہور کی جو آبادی آپ سمجھیں 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, تو اگر آپ اس کے پارکس کی صبح حالت دیکھیں تو لگتا ہے کوئی پورے پارک میں 500 سے بھی زیادہ بندہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور جو ہمارا پارکس میں رش ہوتا ہے, اگر آپ کو میلہ لگا دیں کھانے پینے والا تو وہاں پہ ہر اسٹال پہ لوگ رش ہو نظر جائے گا, آئیں گے. اور وہ اتنا رش ہوگا کہ وہ کھانے پینے والی دکانیں پہ ہوگا. تو ہمارا ایک کلچر کو مجموعی طور پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ایکسرسائز کلچر بنانے کی ضرورت ہے, نہ کہ فوڈ اسٹریٹ کلچر بنانے کی. بالکل, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ پارکس میں بالکل ہی لوگ نہیں ہوتے, تو اب کوئی بھی بندہ, جس طرح میری جیسی صحت والا بندہ جو ہے وہ جب بھی واک کرنے نکلتا ہے تو سارے یہ کہتے ہیں کہ تم نے وزن کم کر کے کہاں جانا ہے, بالکل غائب ہی ہو جانا ہے. تو انسٹیڈ آف کہ یہ ایک جو ہے مطلب پبلکلی انکریجنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اور ایکسرسائز جو ہے وہ ویسے ہی ہماری ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت یوزفل چیز ہے. تو چاہے بندہ موٹا ہے پتلا ہے, ایکسرسائز تو لازمی ایک زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک کلچرل لیول پہ بیسیکلی اس اپروچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کچھ علامات جو ہیں وہ تو سب لوگوں کو ہی پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا اگر ہمیں جو ہے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے یا باتھ روم بار بار جانا پڑ رہا ہے تو اس میں ہمیں شوگر ہو سکتی ہے. تو کچھ ایسی غیر معمولی علامات کے بارے میں بھی کچھ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں, جس طرح بار بار انفیکشن ہو جانا, یا کچھ لوگوں کی جو اسکن ہے وہ ڈارکن ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی کیا کامن اور جو ان ایکسپیکٹڈ سمٹمز ہیں کہ جس کی بیس پہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس بیس پہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا الارمڈ ہو اور اپنے جو ہے اسکریننگ ٹیسٹ کی طرف جائے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ 50% افراد میں کوئی سمٹم نہیں ہوتی, یعنی ان میں کوئی ڈائبٹیز ٹائپ 2 کو کوئی دور دور تک ان کو شائبہ تک نہیں ہوتا, کوئی وہم تک نہیں ہوتا کہ مجھے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. تو وہ کوئی گھر میں کوئی گلوکومیٹر لے آیا یا کسی مقصد کے لیے اس کی سرجری ہونی ہے تو اس کی شوگر چیک کی تو پتہ چلا جس کو شوگر بھی نکل آئی ہے, یا خدا نخواستہ ہارٹ ڈیزیز ہارٹ اٹیک آ گیا تو پتہ چلا تو اس کو شوگر بھی ہو گئی ہے. تو وہ بیسیکلی چھپی ہوئی ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں ان افراد کو نکالنا ہے کہ جس کا ڈائبٹیز ہے تاکہ ان کا علاج جلدی سے شروع کیا جائے. ایک تو اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی. 50% لوگ 50% میں بڑی عجیب سی علامت ہوتی ہے, کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. نشانی ہوتی ہے ایک تو ان کا جو ویسٹ لائن, جن لوگوں کے کمر کا گھیر زیادہ ہوتا ہے, یعنی اگر میل کا اگر آپ کا 34-35 انچ سے زیادہ ہے, فیمیل کا 30 سے زیادہ ہے, تو اوبیسلی وہ زیادہ رسک پہ ہوتا ہے, ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو چیز ہے کہ اگر کہ آپ کا جو پیشنٹ کی جو گردن ہے, اور گردن پہ ایک تو تھوڑی سی بلیک کلر کی وہ ایک نشانی سی آتی جس کو, اور بعض بغلوں میں ہڈن ایک انتھسس جس کو کہتے ہیں, وہ چل رہا ہے بند کر دیں, ایک انتھسس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ڈارکننگ ہو جاتی ہے اسکن. یہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, ان کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور فیمیل کے اندر, جن عورتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بال چہرے پہ زیادہ آ جاتے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں, جس کو PCO کہتے ہیں, ان کی اووریز جو ہوتی ہیں وہ ان کے اندر سسٹ بن جاتی ہیں, تھیلیاں, پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں, جس کو PCO بھی آپ نے آج کل بہت کامن سا لفظ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ان کو بھی ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تیسری جو بات, وہ کچھ لوگوں میں ان کا زخم کسی وجہ سے لگا, وہ زخم ہیل ہی نہیں ہو رہا, تو آپ کو شک پڑ جانا چاہیے یہ تو ہمیں یہ ڈائبٹیز تو نہیں ہے. فیمیل کے اندر بعض اوقات جو ان کے پرائیویٹ پارٹس کی جو انفیکشن ہے, وہاں پہ خارش ہے یا انفیکشن ہے, یہ بھی ایک پیش خیمہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہونے کا وہ خطرہ ہے. اور ایک اور جو چیز جو ہم اگنور کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے, چلتے ہوئے سانس چڑھتا ہے, ان کو دل کا دورہ پڑ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو ان کو بھی بیسیکلی جو انڈر لائن وہ ڈائبٹیز چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کو ہارٹ کی طرف لے کے چلی جاتی ہے, تو اس وقت ان کو ڈائگنوز ہوتی ہے. تو جو ہی اگر, لیکن یہ سانس کا چڑھنا یا سینے میں درد کا پتہ تبھی چلے گا جب وہ انسان واک کرے گا, جو واک نہیں کرے اس کو پتہ ہی نہیں چلنا. تو ایک تو یہ ہے, ایک تو یہ کچھ علامات ہیں. اور کچھ لوگوں کے اندر ان کے جو ہے نظر میں کبھی
धुंधला पान आ जाना और कभी ठीक हो जाना। ठीक। इसमें वेरिएशन आती है कि आपकी कभी आपकी नज़र टीवी आपको सही नज़र आ रहा होता है और कभी आप देखते हैं कि आपको बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा होता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग जो लेवल होता है जो शुगर का, इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। और बाज़ औक़ात छोटी उम्र में आमतौर पे जो कैटरेक्ट है, जो सफ़ेद मोतिया है, वो अगर आपको छोटी उम्र में हो गया हुआ है या 30-40 साल की उम्र में आना शुरू, इसका मतलब कोई डायबिटीज़ या अंडरलाइंग कुछ चीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट करती हैं, इशारतन बता रही होती हैं कि हम हैं। या बाज़ दफ़ा बाज़ यूरिन ज़्यादा आना होता है, लोग समझते हैं कि हमें यूरिन ज़्यादा है, ये डायबिटीज़ तो नहीं होगी। या अनएक्सप्लेन वेट लॉस, यानी आपको वजह नज़र नहीं आ रही, आपका वज़न ही कम होता जा रहा है, आप खा पी भी रहे हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और आपको प्यास भी बहुत लग रही है पहले। और बहुत बाज़ औक़ात कुछ लोगों में मैंने देखा ये कोई अलामत नहीं होती, सिर्फ उनको ये होता है पिंडलियों में दर्द रहता है, अच्छा। पिंडलियों में खिंचाव रहता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो वो भी एक अलामत है कि उनको अपनी डायबिटीज़ चेक करनी चाहिए। तो कतन इस बातें जो मैंने की उसका मकसद ये नहीं कि खुदा न खासा ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये हमें कुछ पॉइंटर्स मिलते हैं, कुछ निशानियाँ मिलती हैं जिसे हमें गौर कर लेना चाहिए। अगर हमें ये है तो हमें कहीं डायबिटीज़ तो नहीं होगी, तो हमें फ़ौरी तौर पे चेकअप इसका करवाना चाहिए। ठीक है, हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अभी डॉक्टर इम्तियाज़ हमें बता रहे थे कि क्या ऐसी मामूली या गैर मामूली किस्म की अलामात हो सकती हैं जो कि बेसिकली इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि उस शख्स को डायबिटीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामात ही एक बंदे में आएँ तो उसको शुगर की बीमारी की तशख़ीस होगी। तो अगर इस तरह की कोई भी इलामत बंदे को आ रही है, या अगर जिस तरह किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है या उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और वो जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड अगर अपने कुछ टेस्ट करवाना चाहता है ये चेक करने के लिए कि आया उस बंदे को शुगर है या नहीं, तो कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं जो कि उसको करवाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो आपका ब्लड टेस्ट है। आपको ये बता देगा कि आपका लेवल क्या है और आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। वो जो मैं भी बात करता हूँ कैटेगरी क्या चीज़ है, कि हम डायबिटीज़ तब कहते हैं जब किसी भी बंदे की प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी प्लाज्मा ग्लूकोज वो होता है कि आपने पेशेंट का वेन से ब्लड लिया, उसको लैब में चेक किया, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल फास्टिंग जो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो वो प्री डायबिटिक है। लेकिन अगर ये 126 से ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ है। ठीक, यानी 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल तो हम डायबिटीज़ कहते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि किसी बंदे का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल रैंडम खाना खाए हुए दिन में किसी वक्त भी चेक किया, 2 घंटे या ग्लूकोज पिला के 2 घंटे बाद चेक किया, तो उसको जो अगर वो 200 से ज़्यादा है तो हम डायबिटीज़ कहेंगे। तो ये 2 फिगर याद रखें, 126 और 200 ये डायबिटीज़ को करते हैं। और एक तीसरी जो चीज़ है वो हमें HbA1c जो टेस्ट है, अगर ये 6.5% से ज़्यादा है तो आप पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो लेकिन इसके पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल क्या है। बिल्कुल। नॉर्मल आदमी की जो ब्लड शुगर लेवल है, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है, वो 100 मिलीग्राम से नीचे होता है और रैंडम ब्लड शुगर है वो 140 मिलीग्राम से नीचे होगी। ठीक हो गया। तो ये बात होगी। दूसरा उसके HbA1c 5.7 से नीचे होगा। सही। ठीक है, तो ये हमारे एक नॉर्मल है। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरी 5.8 A1c है या मेरी फास्टिंग 110 है, क्या मुझे शुगर है? नहीं, ये शुगर नहीं है, ये प्री डायबिटीज़। हमने पहले पिछले प्रोग्राम में बात भी की थी कि ऐसा ग्रे एरिया भी है जिसमें हमें पता है कि ये बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, इसको कल देर सूनर और लेटर इसको डायबिटीज़ होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। तो प्री डायबिटिक की डेफिनेशन है कि अगर आपकी नाश्ते से पहले जो फास्टिंग शुगर है वो 100 और 125 के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़ है। और अगर आपकी रैंडम शुगर है प्लाज्मा ग्लूकोज वो 140 से 199 तक है तो ये भी प्री डायबिटीज़ में आती है। और A1c अगर 5.7 से 6.4 तक है तो ये भी प्री डायबिटीज़ में आती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा होगा लेकिन ये आसान है, आप समझ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। तो ये इसकी हमें ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। कुछ लोग ग्लूकोमीटर पर रिलाई करते हैं। ग्लूकोमीटर अच्छा है थोड़ा सा, हाँ, अगर बहुत किसी बंदे की शुगर 300-400 और ग्लूकोमीटर 400 बता रहे हैं, मोस्ट लाइकली इसको डायबिटीज़ है।
تو پھر شاید وہ سیدھا اس کو ڈائریکٹ HB1C کرا لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن گلوکومیٹر پہ جو شوگر لیول ہے یہ کیپلری بلڈ ہوتا ہے بیسیکلی. اس میں ایک تو یہ ویریبل ہوتا ہے، چینجنگ ہوتا ہے، اور تھوڑی سی اس کی ریڈنگ ہائی ہوتی ہے وین والے بلڈ سے. تو اس کو بھی رلائے کر سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن مانیٹرنگ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ شوگر جب ہو جائے تو جب آپ اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی علاج کی مانیٹرنگ کے لیے ضروری ہے. لیکن ڈائگنوسس آبویسلی آپ کو پلازما گلوکوز پہ ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. ڈائبٹیز کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں کافی ڈفرینٹ قسم کی اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہیں وہ میتھس بھی سننے کو ملتی ہیں. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا اگر ہم بہت زیادہ میٹھا کھائیں گے یا بہت زیادہ جس طرح براؤنیز اور کوکیز وغیرہ کھائیں گے تو ہمیں شوگر ہو جائے گی. تو کیا شوگر کی بیماری کا زیادہ شوگر انٹیک سے لنک ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں بہت میٹھا کھاتا تھا اس لیے مجھے شوگر ہو گئی ہے. یہ ایک متھ ہے. بہت سے لوگ میٹھا کھاتے ہیں ان کو شوگر نہیں بھی ہوتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو مین میڈ میٹھا ہے یا مصنوعی میٹھا ہے وہ بنتا کیسے ہے. سب سے پہلے اس کو دیکھیں. اس کے اندر چینی یا شوگر یا واٹ ایور جو ڈالی جاتا ہے میٹھا ڈالنے کے لیے، اور ساتھ اس کے ساتھ فیٹ کو ملایا جاتا ہے. یعنی آپ کا حلوہ خالی چینی سے نہیں بنتا، اس کے اندر گھی بھی ڈالا جائے گا تو تب وہ حلوہ بنے گا. اور اسی طرح جو سارا جتنے بھی میٹھے ہیں مین میڈ، اس کے اندر چکنائی جب تک نہیں ڈالے جائے گی وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جو میٹھا ہے، جو شوگر ہے، اس کے اندر 1 گرام میں 4 کیلریز ہوتی ہیں، اور جو فیٹ ہوتی ہے اس کے 1 گرام میں 9 کیلریز ہوتی ہیں، یعنی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ. تو یہ جو چیز ہے نا، اگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کیلریز زیادہ لے رہے ہیں، تو اسی لیے موٹاپا ہوتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ موٹاپا ہی اصل جڑ ہے اس کی. تو موٹاپے کی وجہ سے پھر آگے جو آپ کا جو ہے وہ ڈائبٹیز آگے جنم لیتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے کہ میٹھا کھانے سے اس لیے شوگر ہوتی ہے. جو دوسری جو خیال لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے نا، تو بعض عورتیں آتی کہتی ہیں جی میری ساس کو ڈائبٹیز سے مجھے اس سے لگ گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں، تو ایک تو ان کی تھوڑی سی کچھ ریویلری چل رہی ہوتی ہے ساس کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ الزام بھی اسی کو دیتے ہیں مجھے تو ساس سے لگی اور سسر سے لگی ہے، کسی سے لگی ہے. تو کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، چھونے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی. یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، کنٹیجس ڈیزیز نہیں ہے، یہ جینیٹک ڈیزیز ہے، وراثت میں ملتی ہے. ہاں آپ کو جہیز میں ملی ہو سکتی ہے تو لیکن یہ اس طرح نہیں کہ آپ کو ایک دوسرے کے برتن میں کھا لیا، اس کا جھوٹا پانی پی لیا تو اس کو وہ ڈائبٹیز ہوگی. تو ایسی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں. یہ چھونے والی یا جراثیم سے ہونے والی بیماری نہیں ہے. سر جس طرح یہ ساس اور بہو والی آپ نے بات کی ہے، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا جو نیچرل ریمیڈیز یعنی کہ دیسی ٹوٹکے ہیں، مثال کے طور پہ کھانوں میں دار چینی ملا لینا یا کچھ کڑوا کھانا، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس کریلے کا جوس پیے جاؤ تو اس سے جو ہے وہ آپ کی شوگر نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو کیا ایسا بھی کچھ پاسبل ہے؟ دیکھیں بیسیکلی نا کچھ چیزوں میں کسی حد تک صداقت ہوتی ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے. بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک شارٹ کٹ قوم ہے. بالکل. ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ پتہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا لمبا پڑ رہا ہوتا ہے. ہم نے الٹا جائیں گے، جب ٹریفک سامنے سے آ رہی ہوگی الٹا جائیں گے تاکہ ہم جلدی پہنچ جائیں. جلدی کہاں پہنچنا ہے، گھر جا کے کیا کرنا ہے، گپیں مارنی نا. تو آپ سیدھے راستے سے جائیں اور اسٹریٹ راستہ نہیں، تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن سیدھا آپ کو منزل پہ پہنچائے گا. تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. کوئی ایسا ٹوٹکا ہمیں مل جائے جو ہماری شوگر کو ختم ہی کر دے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں مل جانی چاہیے. ہمارے کو فارمولا ہمارے ہاتھ آ جائے. بالکل. تو یہ ہمارے ایک نیشنل ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا ایک رویہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو اسی کے ساتھ ہی یہ چیزیں لیتی ہیں. اچھا، جو وہاں پہ جب سچائی کہ جی فلاں چیز کھانے سے آپ کی شوگر کم ہوتی ہے، یا فلاں چیز آپ کریلے کا جوس پئیں گے تو شوگر کم ہوگی، یا فلاں چیز آپ استعمال کرو تو آپ کی شوگر بہت بہتر ہو جائے گی، یہ لوگوں میں مت پائی جاتی ہیں. لیکن دیکھیں جو سائنس ہے نا، یہ سب سے ظالم چیز ہے. یہ دنیا کا سب سے ظالم علم ہے. ظالم اس لحاظ میں نہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے، اس سال سے کہ یہ آپ کو ثبوت مانگتا ہے. یہ آپ سے ثبوت مانگتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ثبوت کیا ہے. اگر میں کہوں بار دن ہے تو مجھے ثابت کرنا بار دن ہے. اگر رات ہے تو مجھے کہنا پڑے گا یہ رات ہے، تو مجھے ثابت کرنا پڑے گا. تو ثبوت مانگنے کے لیے جو بھی دوائی یا جو بھی علاج ہے اس کو سائنسی طریقے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو ڈاکٹروں نے سے جب گزرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی دوائی یا کوئی بھی علاج
اس کو تحقیق ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو جانوروں میں آزمایا جاتا ہے، بالکل پھر اس کے بعد ہیومن بینگس پہ آزمایا جاتا ہے، ٹرائلز ہوتے ہیں ان کے، اس دوائی کو آزمایا جاتا ہے، پھر انسانوں کے بڑے گروپس پہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کو پلیسیبو کنٹرول بالکل کیا جاتا ہے، یعنی ایک جو ٹیسٹ کرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ایک فیک دوائی دیتے ہیں اور ایک اصل دوا اصل ہوتی دوائی ہے، دیتے ہیں، تو جو سائنسدان ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو فیک ملی ہے اور اس کو اصل دوا ملی ہے، تو پھر دونوں کو کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کیا فیک، جو تیسری پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیک تھی، کہ فیک کے ساتھ یہ رزلٹ آیا اور اس کے ساتھ یہ رزلٹ آیا، اگر دونوں میں فرق ہو، واضح فرق ہو، یعنی اگر میں نے فیک دوائی کھائی اور میری شوگر نارمل ہو گئی ہے اور وہ دوائی کھانے سے بھی نارمل، اس کا مطلب میری دوائی اور فیک برابر ہی ہیں، ایگزیکٹلی تو اگر میری دوائی کھانے سے خاص واضح فرق آیا حساب کتاب سے، جو میں نے میتھمیٹکس یا کیلکولیشن کی ہیں، اسٹیٹ کیے، جب اس کے چیک کیا تو مجھے پتہ لگا بہت اچھا خاصا واضح فرق ہے، پھر میں دوائی کو اس کو آگے مارکیٹ اپروو کیا جائے کریں گا، گے، پھر اس کی دوائی کی سیفٹی کو دیکھا جائے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بالکل اس کے کیا ہے، پھر اس کے بعد جب مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی ہے دوا، تو دوا کے بعد اس کی لانچنگ کے بعد اس کے پوسٹ مارکیٹنگ سروے ہوتا ہے، یعنی کچھ سال بعد پتہ چلتا ہے اس دوائی کے ساتھ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ آ گیا تھا، تو ہمیں پھر وہ دوائی کئی دفعہ واپس کرنی پڑتی ہے، واپس بھی ایگزیکٹلی لینی پڑتی، کچھ کمپنی اٹھا لیتی ہیں، اور ایف ڈی اے کا جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے، تو ایف ڈی اے نے کنٹینیوسلی چیک ریگولیشن رکھی ہوتی ہے، وہ دوائیوں کے بارے میں الرٹ شو کرتا رہتا ہے، اور اس میں وارننگ بھی ہوتی ہے کہ یہ دوائی فلاں دوائی یہ کر سکتی ہے، تو اس لیے وارننگ کے ساتھ چلیں آپ، تو اس طرح یہ بڑا سخت معیار ہوتا ہے، تو جو ہمارے یہ ٹوٹکے ہیں وہ اس سخت معیار سے نہیں گزرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنا پرسنل اوپینین ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، پرسنل ایکسپیرینس اینڈ پرسنل اوپینین، ہو سکتا ہے اسی کسی حد تک یہ پرسنل اوپینین میں یہ آتا ہو، لیکن سائنٹیفک پروون فیکٹ تبھی ہوگا جب آپ اس کڑے مراحل سے امتحان سے گزر کے گزریں گے، دوا کو ثابت کیا جائے، اس کی ایفیکیسی کو، یعنی اس کے اثر کو اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو ثابت کیا جائے۔ سر ایک آخری میتھ جو بیسیکلی میری اپنی فیملی سے ہی میں سوچوں تو اوریجنیٹ کرتی ہے کہ میری اپنی خالہ جن کو ڈائبٹیز ہے، تو وہ جوس کے گلاس کے ساتھ ہی جو سب سے زیادہ کامنلی پرسکرائبڈ اینٹی ڈائبٹک میڈیسن گلوکوفیج، تو وہ بیسیکلی ان کے علاوہ میں نے دیکھا کہ اور بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم دوائی کھا رہے ہیں تو پھر ہم جو مرضی کھائیں پئیں، بالکل ایکسرسائز نہ کریں، بالکل واک نہ کریں، اور جتنا مرضی جو ہے وہ بد پرہیزی کھانا کھائیں، لیکن چونکہ ہم دوائی لے رہے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک یہ چیز بڑی کامن ہے، میری پریکٹس میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں کہ ابھی ہم، یعنی ہم نے کہ دوا شروع کر لی، اب ہم تو بس جو مرضی، اب ہم نے انسولین شروع کر لی، جو مرضی کرتے جائیں۔ دیکھیں یہ جو میں آپ علاج جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا، اس کو میں ایک براڈ لی میں کہتا ہوں کھلے، کہ جو 70% علاج ہے نا وہ آپ کی لائف سٹائل لائف ہے، اسٹائل ہے آپ بالکل، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی ورزش کرتے ہیں، اور کون سی غذا کھاتے ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں، تو اور کتنی لیتے ہیں، اس کی مقدار، اس کا وقت، یہ ساری چیزیں، یہ 70% ہے۔ آپ کتنی ورزش کرتے ہیں، یہ 70% علاج ہے، تو اس کا جو 30% ہے وہ آپ کی دوا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اگر ایک بندے کا روز کا خرچہ، مثال دے رہا ہوں، 1000 روپیہ ہو، وہ کہ جی مجھے کم از کم مجھے 1000 روپیہ دو تو تب میرا گزارا ہوگا، آپ اس کو 300 روپیہ دے دیں کہ یہ 300 روپے میں تمہارا بڑا اچھا گزارا ہوگا، بالکل، تو جو 300 روپے میں گزارا ہوگا وہ آپ کو اندازہ ہی ہے وہ کس قسم کا ہاں گزارا جی، ہوگا۔ تو اسی طرح ہم 30% کو 100% سمجھ لیتے ہیں اور 70% کو پس پشت ڈال بالکل دیتے ہیں، اگنور کر تو جب دیتے تک 70% اور 30% نہیں ملیں گے تو ہمارا 100% نتائج آنا ناممکن ہے۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ ابھی ہم لوگوں نے جو بڑی ایک کامنلی جو ہے پرسیوڈ مس کنسیپشن اور میتھس پہ بات کی ہے، آخری سوال اور پھر اس کے بعد ہم اپنے شو کو وائنڈ اپ کریں گے کہ جس طرح بھی ہم لوگوں نے بات کی کہ ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، دوسرا یہ کہ ویٹ گین کی وجہ سے بیسیکلی، تیسرا ایک جو بہت بڑا فیکٹر جو کہ میں نے اپنے پیشنٹ میں دیکھا ہے اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹریس جو ہے، اس کی وجہ سے جو ایک یہ بھی بیسیکلی ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ٹورڈز ڈائبٹیز یا کوئی بھی اس طرح کی میٹابولک ڈیزیز کے لیے۔ تو اسٹریس کا اور ہمارے جو جس طرح ڈس ریگولیٹڈ بلڈ شوگر لیولز ہیں، ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ دیکھیے اسٹریس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فزیکل اسٹریس اور ایک ہوتا ہے مینٹل اسٹریس۔ تو فزیکل اسٹریس ہے خدا نخواستہ کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی جو ایکیوٹ نوعیت کی ہے، اس میں اوبیسلی آپ کے جو کارٹیسول لیول اسٹیرائڈز باڈی میں زیادہ بنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا یا اسٹروک ہوا، اس کو ہائپر گلائسیمیا ہو گیا ایٹ دی ٹائم آف ایڈمیشن بالکل، ایمرجنسی کے اندر، تو اس کو پھر ایمرجنسی لائن پہ ٹریٹ
وہ پہلے وہ ڈائبیٹک نہیں نہیں تھا، تھے۔ تو ہو سکتا ہے اٹ کوڈ بی بیکاز آف دس میکانزم، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ہے مینٹل سٹریس۔ پہلے لوگ سمجھتے جی، ہم ابھی بھی جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اور پیشنٹ کو کہتے ہیں آپ کی شوگر کیوں خراب ہوگی، سر مجھے بہت ٹینشنیں ہیں، بہت ٹینشنیں، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، ٹینشن سے ڈائبٹیز ہوتی نہیں ہے، یعنی ٹینشن سے ڈائبٹیز ہوتی نہیں ہے، لیکن جس کو ڈائبٹیز ہے اگر اس کو ٹینشن رہتی ہے، مینٹل سٹریس میں رہتا ہے، مینٹل ڈسٹریس میں رہتا ہے، یعنی اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تو اس کے وہی ہارمون جو آپ کے جو شوگر بڑھانے والے ہوتے ہیں باڈی وہ میں زیادہ ہو بنتے جاتا ہیں، ہے۔ تو اس کی شوگر خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی ٹھیک، جو ٹینشن ہے وہ آپ کی شوگر، ہوئی شوگر کو خراب کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن بذات خود یہ شوگر کی وجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ اس کی آپ ایٹیولوجی میں، یعنی اس کی وجہ میں آپ نہیں کر سکتے کہ جی اس کی یہ شوگر ٹینشن سے ہوئی ہے۔ لوگوں میں یہ مت پائی جاتی ہے کہ جی ٹینشن کی بالکل، وجہ سے ہوئی، لیکن ٹینشن سے جو شوگر ہوئی ہے وہ وہ بگڑ خراب ہو سکتی جاتی ہے۔ ہے۔ اس لیے جو مینٹل ٹرینکویلٹی، یعنی جو ذہنی صحت کا، ذہنی سکون کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر بہت سارے لوگوں میں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 50% جو ذیابیطس کے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی کرونک ڈیزیز سے یا پرانی ڈیزیز سے لڑتا ہے، جس کی روز کی لڑائی ہے، تو اس کو کسی لیول پہ اس کا وہ مینٹل لیول اس کا اس لیول پہ نہیں رہتا ہے کہ وہ نارمل رہ سکے۔ تو ان کا اپنے گھر والوں سے، اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں سے ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، تو ان کی شوگر بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اچھی شوگر کے کنٹرول کے لیے آپ کو سٹریس پہ بھی قابو پانا کام بہت کرنا ضروری ہے۔ چاہیے، بالکل۔ یعنی کہ ہمیں ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے یا ایک ہیلدی زندگی کے لیے اپنے فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آج آپ نے بہت ہی ایک یوزفل انفارمیشن بیسیکلی ہمارے ویورس تک پہنچائی ہے۔ ہم اپنے اگلے شوز میں بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز کی دوسری اقسام، پیچیدگیاں اور جو بھی ایک اویلیبل آپشنس ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، ان پہ ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے۔ خدا حافظ۔